بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعادہ سبق نمبر 1 سے 11 لیسن ہم نے پڑھ لیے ہیں اور آج اس کا ہم ریویو کریں گے اور پھر اگلے ویک آپ کا انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، ڈائریکٹر اور بانی انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ اس کورس کا تعارف کیا ہے؟ یہ کورس جو ہے قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے TPI کہتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ہاتھوں کے اشاروں سے ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ قرآن کے 50% الفاظ جو ہے 20 گھنٹوں کے اندر سکھلا دیے جاتے ہیں۔ پھر بندہ جتنی پریکٹس کرتا جاتا ہے اتنا جو ہے نا اس کا عبور حاصل ہوتا جاتا ہے۔ ٹوٹل کل 20 اسباق ہیں جو 20 کلاسوں میں ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ 10 کلاسیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ایک گھنٹے کی کلاس کو لیں تو یہ 20 گھنٹے کی کلاس بنتی ہے۔ عموماً ویسے یہ 24 گھنٹے لگتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ جیسے آج ہم یہ مڈ ریویو کر رہے ہیں، پھر 1 گھنٹے کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر فائنل ریویو ہوتا ہے، پھر فائنل ریویو کے بعد بھی ایک فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ کورس ہے۔ اس کورس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے الحمدللہ، جو اسلام آباد سے ایشو ہوتا ہے، باقاعدہ اس کا نمبر لگتا ہے، اور آل اوور دی ورلڈ جو ہے نا اس کورس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی ہے الحمدللہ۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے اور اس کے اندر ہم 50% الفاظ جو ہے 20 گھنٹوں کے اندر سیکھ جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے کل 6 مقصد ہیں اس کے۔ نماز سمجھ میں آ جائے۔ جب آپ کو قرآن سمجھنا آ جائے گا تو نماز بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور جب نماز سمجھ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے بندے کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے تو ہم پڑھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور لیکن جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر الحمدللہ جب آپ کو قرآن کا ترجمہ سمجھنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نماز بھی اپنی سمجھ میں آتی ہے، اور جب نماز سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ کی نماز مؤثر ہو جاتی ہے، اور نماز کے اندر خشوع وضو اور ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں آپ اپنی قرآن لانے کے طریقے کو سوچتے ہیں کہ میں کس طرح قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤں، اور پھر اس کے ساتھ ہی بندہ جو ہے نیک اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب جو ہے اس کی طرف اس کا ذہن جو ہے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا اور آخری جو کورس کا مقصد ہے وہ ہے عربی بول چال۔ اس کے اندر ہم تقریباً 200 جملے یا 100 لکھیں، لیکن 200 سے زائد جملے جو ہے نا وہ ہم سیکھتے ہیں الحمدللہ اس 20 گھنٹے کی کلاس کے اندر۔ یہ اس کورس کا مقصد ہے۔ اور نماز کے عام الفاظ، قرآنی صورتیں اور اذکار نماز، اس کے اندر ہم 7 صورتیں سیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے وہ نماز کی آتی ہے، اور پھر سورہ عصر اور نصر ہے۔ یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، سورہ فاتحہ، سورہ عصر اور نصر، اور چاروں کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور اسی طرح اذان ہے، اس کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے۔ دعا ہے بعد وضو کے جو ہے، پھر رکوع سجود جو ہے، جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں ان کے معنی سکھلائے جاتے ہیں، اور بیسیکلی یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر عطیات جو ہے اس کو سکھایا جاتا ہے، پھر درود شریف ہے، اور پھر آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا سکھلائی جاتی ہے۔ یہ ان ساری دعاؤں کا ترجمہ جو ہے الحمدللہ وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے اس کے اندر۔ جیسے ثنا ہے، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک کا، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اسمک کا، اور برکت والا ہے تیرا نام، و تعالی تو کا، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، ولا الہ غیرک، اور نہیں
معبود ہے تیرے. یہ صرف ہم دہرائی کر رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارا آلریڈی جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ اس کو پڑھ چکے ہیں، تو آج صرف یہ دہرائی ہے ایک طرح کی نا. تو سورۃ الفاتحہ کوئی پڑھے گا؟ کسی کو نہیں؟ آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آؤ نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ اچھا چلے. قرآن پڑھنے سے پہلے جزاک اللہ جی، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. جزاک اللہ. اذان کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ اذان کا خلاصہ کیا ہے تو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان ہے. کیا جی اذان کا خلاصہ؟ اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان. اذان کے الفاظ ہیں، یہ آپ کو آتے ہیں سب کو الحمدللہ. تو آگے چلتے ہیں. فجر کی اذان میں ہم ایک چیز جو ہے زیادہ پڑھتے ہیں، وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. یہ 2 مرتبہ جو ہے فجر کی اذان میں پڑھا جاتا ہے. اور اقامت کے وقت جو ہے ہم جو اضافی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے قد قامت الصلاۃ، البتہ آلریڈی کھڑی ہو گئی نماز، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. اور پھر وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار ہیں. بسم اللہ آپ کو بتایا تھا کہ بسم کے معنی ہوتے ہیں نام سے، اور اللہ کا نام. اور وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہو نہیں ہے کوئی شریک اس کا، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وضو کے بعد کی یہ بھی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہ صرف ہم ایک گو تھرو کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑا کوئکلی جا رہا ہوں. تو چونکہ 1 گھنٹے کے اندر ہم نے صرف یہ ریویژن نہیں کرنی ہے، تو صرف یہ ہوگا جو بھائی نئے ہیں ان کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آج کی کلاس سے اس سے ضرور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور پھر رکوع کی تسبیح میں ہم نے پڑھا تھا سبحان، اور بھی تسبیحیں آتا ہے جو کہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہیں، لیکن جو کامن پڑھی جاتی ہے ہم نے مطلب یہ کہ نا اس بک کے اندر وہی انہوں نے لی ہے. تو سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ العظیم کا کیا مطلب ہے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا. تو اسی طرح رکوع سے اٹھتے وقت ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، ولک تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف. یہ ہم دراصل نا گرامر میں پڑھ چکے ہیں، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، ہو اس کا، ہم ان سب کا، اور اسی طرح کا، ہی، کم، نا، یہ سارا پڑھ چکے ہیں. اس لیے ہم اس کو لے کے جلدی جلدی چل رہے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، نا آ گیا تو ہمارا آ گیا، اے ہمارے رب، ولک تیرے ہی لیے،
کہا گیا تیرا الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. جب ہم الحمدللہ شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمد کا مطلب ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر جو ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ بھی دعا ہے ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد، کہ آسمان کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر اور بڑھ کر جو ان کے درمیان ہے، اور بڑھ کر وہ تمام چیزیں تو چاہے کسی چیز میں سے. اس کے بعد اس کی بھی جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈیپتھ رکھی ہے، گہرائی رکھی ہے، اور کتنا کچھ اس چھوٹی سی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے نا. پھر سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. پھر اتحیات ہے. ابھی بزرگ وہ ظفر اللہ صاحب، پروفیسر ظفر اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتحیات نہیں پڑھی میں نے، تو اتحیات میں انہیں بتا رہا تھا کہ آگ ہے. اتحیات سبھی قولی باتیں للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور وصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں. پھر ہم سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، السلام سلام علیکہ آپ پر ایھا النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمۃ اللہ. پھر دعا ہم کر رہے ہیں کہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ ہو اور اس کی برکتیں آپ پر ہو، اس کا یعنی آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں. پھر ہم پڑھتے ہیں السلام علینا، سلام ہو ہم پر. ہم اپنے اوپر بھی اتحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی اور برکتیں بھیج کے پھر اپنے اوپر بھی ہم بھیج رہے ہیں السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ اور اوپر اللہ کے بندوں کے. کون سے بندوں کے؟ الصالحین، جو کہ نیک ہیں. ہم نے پڑھا تھا 4 بندوں کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے. کون کون سے ہیں بندے؟ جی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. جزاک اللہ جی، یہ آپ کا انعام ہوا نصف روپیہ. جزاک اللہ. اور پھر تشہد میں ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اور اس طرح پھر ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، کوئی فیس نہیں ہے اس کورس کی، آ جائیں اندر. جزاک اللہ. کما صلیت، جیسے بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انکا بے شک تو حمید، تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. اور پھر یہ آگے بھی تقریباً وہی ہے. اللہ مبارک صرف صلی آتا ہے، یہاں پہ بارک آ گیا ہے. اللہ برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. پھر نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، ربی جعلنی بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا بھی پڑھتے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں مسنون جو احادیث میں ملتی ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، آتی نہ دے ہمیں فی دنیا، دنیا میں سے حسنتم بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتم بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اور پھر نماز کے بعد جو ہے مختلف دعائیں ہیں. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. پھر یہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اے اللہ اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یہ مسنون دعائیں جو ہیں جو حدیث میں آتی ہیں نماز کے بعد، اس کو ضرور پڑھا کریں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد یا آیت الکرسی سے پہلے. پھر سورہ اخلاص ہم نے پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، حقوق یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور اختیارات میں اگر آتے ہیں تو حلال و حرام قانون سازی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ اور قواعد جو گرامر ہے اس میں ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم انتا انا انتم نحنو اور من، اور گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ میرے ساتھ 3 دفعہ کیجئے، تھوڑا آپ کو اندازہ ہوگا ہاتھوں کے اشارے سے سنیے، اپنے ہاتھ لائیں انشاءاللہ، آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ ایک دفعہ کو اور کر لیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ اس کورس کو 5 سال کی محنت کے ساتھ دنیا میں بڑے بڑے ایجوکیشنرز اور ریسرچرز جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے ڈیزائن کیا ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے دنیا کی مختلف زبانوں کو بھی اسٹڈی کر کے کہ عربی کو کیسے آسان کیا جائے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو ٹی پی آئی کے ساتھ مکمل جسمانی تعامل، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ جو ہے نا اس کو یوزفل اور فروٹفل بنایا جا سکتا ہے، جو کہ بندے کے جلدی سے آ جائے گا۔ اب بندے کو آتا ہو نا تو بندہ کہتا ہے ہوگا، ہم بیٹھے بیٹھے بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کی انگلیاں ہل رہی ہوتی ہیں اور آٹومیٹکلی آپ کی ریویژن ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے ذہن میں ترجمہ بھی اتر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنی الفاظ جو ہیں وہ ٹی پی آئی کے ذریعے ہی سیکھے جانے ہیں۔ میرے ساتھ کریں ایک دفعہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ اب یہ دیکھیں یہ 6 الفاظ ہیں سمپل سے، یہ مختلف حروف کے ساتھ ملتے ہیں تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ واہ ہوا لگا دیں گے تو اور وہ ہو جائے گا، فا ہوا لگا دیں گے تو پس وہ ہو جائے گا۔ خالی یہ 6 الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں 1295 دفعہ 129 مرتبہ آئے ہیں۔ تو اگر آپ آج کلاس میں آئے پہلی دفعہ، جو بھائی سمجھے کہ اس نے 1295 الفاظ انہوں نے سیکھ لیے ہیں قرآن مجید کے، ہوا ہوں انت انو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تھوڑا اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو میتھڈ کیا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ کریں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ یہ بھی ٹکڑے ملتے ہیں، آگے ہم ربو سے ملائیں گے تو ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا۔ دین سے ملائیں گے تو دینہم، دینہم، دینوں کا، دینی، دینکم، دیننا۔ اس طرح جو ہے نا یہ سارے الفاظ ملتے ہیں اور 2 الفاظ کا ایک مجموعہ بنتا جاتا ہے۔ اور عام اور خاص کیا ہے، آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں اے بک اور دی بک کا، دی جب خاص ہو جاتا ہے تو دی آ جاتا ہے، یا دا بھی کہتے ہیں۔ ہمارے 9th میں ایک ٹیچر تھے وہ دی کو دا کہتے تھے، اور جو 10th میں تھے وہ دا کو دی کہتے تھے، یہی کہیں گے نا، وہ دی ہی کہتے تھے۔ تو ہم کبھی دی کہہ لیتے ہیں، کبھی دا کہہ لیتے ہیں، تو دا بک کہہ لیتے ہیں اس کو۔ کتاب، ایک کتاب، کوئی بھی کتاب ہوگی نا اس کو اے بک وہ کہلائے گی۔ اور اسی طرح یہاں پہ کتاب کا مطلب کوئی ایک کتاب، لیکن جب ال لگ جاتا ہے تو جیسے انگریزی میں دی لگ جاتا ہے یا دا لگ جاتا ہے، اسی طرح اردو میں یا عربی میں ال لگ جاتا ہے۔ الکتاب، القرآن الحکیم۔ تو ذالک الکتاب، الکتاب آگے، ذالک الکتاب۔ تو یہ خاص عربی میں جو ہے نا تو یہ اسم کی پہچان بھی ہے ایک جو ہے۔ اور جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے، اگر مسلمون ہوگا تو آگے واو نون آ جائے گا، اگر مسلمان اور مسلمین ہوگا تو مسلمین آ جائے گا، آخر میں یا نون لگ جائے گا، اور اگر مسلمون ہوگا تو پھر وہ واو نون لگ جائے گا۔
ٹھیک ہے، دیکھیں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مسلمون کی جمع مسلمونہ ہے، مسلمان کی جمع مسلمینہ ہے، اور مسلمین کی جمع بھی مسلمینہ ہی ہے. تو مسلمان اور مسلمینہ کی جمع مسلمان اور مسلمین کی جمع مسلمینہ ہی آئے گی. اور یہ شروع میں اگر مسلمون آئے گا تو الف لام پہلے لگے گا تو پھر مسلمون نہیں آئے گا، پھر المسلمون ہو جائے گا، ایک تنوین جو ہے نا وہ گر جائے گی، المسلمون. اور جمع جو بنے گی جمع میں صیغہ وہی رہے گا، پیٹرن وہی رہے گا، واؤن آ جائے گا اور المسلمون ہو جائے گا. اور اس میں المسلمان نہیں آئے گا، المسلمہ آئے گا، یہ لکھا ہوا المسلمہ، اور جمع اس کی المسلمینہ ہو جائے گی. اور یہ المسلمین جو ہے اس کی جمع بھی المسلمینہ ہو جائے گی. ہم نے پڑھا تھا حل میں نے کیا، اور آ میں نے بھی کیا، اور من میں نے کون، اور ماں میں نے کیا. من کا میں نے آپ کو بتایا تھا، لکھا بھی ہوا من ربو کا، یہ قبر میں جو سوال ہونے ہیں، من ربو کا، من نبیوں کا، اور تیسرا سوال ہونا ماں دینوں کا. تو لیونگ تھنگس کے لیے، زندہ جو تھنگس ہیں اس کے لیے جو ہے نا من آتا ہے، اور جو نان لیونگ ہوتی ہیں اس کے لیے ماں آتا ہے. یہ آپ کو بتایا تھا ہوگا، یہ مرد کے لیے اشارہ ہوگا، وہ ایک مرد. اور یہ عورت کے لیے، یہ پھول بھی بنا ہوا ہے مؤنث کے لیے، عورت کے لیے یہ بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، پیٹرن وہی رہتا ہے، صرف یہ ہاتھ یوں چلا جاتا ہے. ہوگا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. ہوگا وہ ایک مرد میں ذات کرے، ہوگا مرد، ہیا وہ ایک عورت. اب خالی 3 دفعہ میرے ساتھ کریں، ہوگا ہیا، ہوگا ہیا، ہیا. ماشاء اللہ جی. اور اسی طرح یہ ہم نے سیکھا تھا کہ مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں. تو آگے جو تنوین آ رہی ہے، تنوین کے آگے جو جا کے نا آگے تا لگ جاتا ہے اس کے اینڈ پہ. عورت کے لیے مسلمون ہے، وہ ایک مسلمان. تو ہاں جی، تو مسلمتن آ جائے گا. بیٹے آ جاؤ، اندر آنا ہے تو آ جائے کلاس کے لیے. مسلمتن وہ ایک عورت، یہ سے اشارہ کرے گا. اور یہ مومنون وہ ایک مومن، مرد. یعنی مومنتن، مومنتن، صالحون، صالحتن، کافرن، مشرکن. میرے ساتھ ایک دفعہ دوہرا دیں تاکہ آپ کی بھی ریویژن ہو جائے. میں اپنا مذکر پڑھوں گا، آپ مؤنث پڑھیے گا. مسلمون، مومنون، صالحون، کافرن، مشرک. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. یہ چال سمپل سے ہیں، شروع میں چھوٹے چھوٹے فکرے ہی جو ہے نا وہی پھر آپ کو بڑے بڑے فکروں پہ لے کے جاتے ہیں. تو ہوگا مسلم وہ ایک، ہاں جی وہ ایک مسلمان مرد، یعنی وہ ایک مسلمان مرد. تو اس کا ہیا مسلمان. ہاں جی، میں مذکر آپ مؤنث میں جواب دینا. ہوگا ہوگا مومنون، ہوگا صالحون، ہوگا صابرون، ہوگا شاکرون. ایک دفعہ پھر دو انسان. ہوگا مسلمون، ہوگا صابر، ہوگا شاکرون. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. مؤنث کی مثال آپ کو سمجھائی کہ ہوا جائے تو مذکر ہوتا ہے، اور ہا آ جائے تو مؤنث ہوتا ہے. تو اس کی یہ 2 نام ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا. ابھی جیسے میں بتا رہا تھا اس میں کہ ربو ہا، دینو ہا. تو یہ دیکھیں عورت کا لیے، عورت کے لیے آگے اگر مرد کے لیے ہوگا تو ربو ہو ہوگا، دینو ہو ہوگا، کتاب ہو ہوگا. تو مؤنث کے لیے یہ پھول بنا دیتے ہیں مؤنث کے لیے، تو آگے جو ہے نا بندہ کے لیے آسانی رہے اور پڑھنے میں بھی آسانی رہے. آپ تو ربو اس عورت کا رب، ربو پڑھیں. اردو آپ کریں گے ربو، ہاں ربو ہا، ہاں جی. دینو ہا، کتاب ہا. میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو میں خالی کہنا ہے. ربو ہا، دینو ہا، کتاب ہا. جزاک اللہ جی. اب جو ہے نا میں مذکر پڑھوں گا، آپ نے مؤنث پڑھنا ہے. ربہ، دینہ،
کتابہ رسولہ اسمہ ربہ دینہ کتابہ رسولہ اسمہ. ماشاءاللہ آپ کو سارا یاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اسم کے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر مؤنث کی جمع بنائیں گے تو وہ الف تا آخر کے اندر لگتا ہے. اس کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے, پریکٹس کر لیں. میں کروں گا مسلمتن اور آپ نے کرنا ہے یہ دینا ہے, ٹھیک ہے نا. جمع کا 4 انگلیاں آپ کی آئیں گی, ٹھیک ہے نا. یہ واحد کی سنگل, میں واحد بولوں گا, آپ نے جمع بولنی ہے, اور یہ پلورل آپ نے جمع کا یہ سگنل دینا ہے. مسلماتن, ہاں جی ٹھیک ہے. مومناتن, صالحاتن, کافراتن, مشرکاتن. ماشاءاللہ میں نے آپ کو کہا بھی نہیں اور آپ نے تا کو الف تا کو نا الف کو ڈبل لمبا کیا ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے جی, الحمدللہ. ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں. مسلماتن, مومناتن, صالحاتن, کافراتن, مشرکاتن. ماشاءاللہ جی. تو مسلماتن کی جمع جب بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ مسلماتن. ہاں جی. اور مسلماتن اور مسلماتین کی جمع مسلماتین ہی آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ یہ بھی کر لیتے ہیں. مسلماتن, مسلماتن, مسلماتین. اب فکرہ بناتے ہیں جی. میں عربی بولوں گا, آپ نے اردو بولنی ہے, کہ میں اردو بولوں آپ نے عربی بولنی ہے, جس طرح بھی مناسب بنتے ہیں. اچھا آسان ہے. ہوا مسلم, ہم مسلمون, انت مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. ہوا مسلم, ہم مسلمون, انت مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. ہم, کا, یہ, کم, نا. ٹھیک ہے. یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن کے اندر آئے. 9000 مرتبہ یہ ٹکڑے آتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ مل کے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً قرآن مجید کی ہر لائن کے اندر آپ کو ایک ٹکڑا یہ ضرور ملے گا. تو میرے ساتھ کریں. ربہ, ربہم, ربک, ربی, ربکم, ربنا. مذکر سے مؤنث بناتے ہیں, ٹھیک ہے. میں مذکر بولوں گا, آپ نے مؤنث بولنا ہے, اور اس کو 3 دفعہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے. ہوا ربہ دینہ کتابہ رسولہ اسمہ. ہوا ربہ دینہ کتابہ رسولہ اسمہ. ہوا ربہ دینہ کتابہ رسولہ اسمہ. ماشاءاللہ. حروف ہم نے سیکھے تھے لا, لی, مین, ان, اور بھی تھے. تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم کو ورڈ یاد کریں گے تاکہ ہمیں جو ہے حروف جو ہے یاد رہیں, جیسے اسم بھی یاد رہے, کوئی نہ کوئی حرف جو ہے نا. جیسے ان کا تھا, مطلب اگر تو ہم نے کیا سیکھا تھا, ان کا کیا سیکھا تھا, انشاءاللہ. اجازت ماشاءاللہ یہ آپ کا دیکھو. اور اسی طرح ماں کا سیکھا تھا, ماں ساتھ نہیں, ماں میم اور عین, ماں ساتھ نزدیک میرا. ان اللہ مع الصابرین. ہاں جی. وہ اسی طرح نا دیکھیں, لی سیکھنے کے لیے لا اور لی کے لیے الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن الحمدللہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ, یہ بھولنے والی بات ہی نہیں ہے.
تو من جب سیکھتے ہیں تو من کو یاد کرنے کے لیے کہ اس کا مطلب سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے۔ اور ان نبی آپ پڑھ کے آئے، ان رضی اللہ عنہ، ان کا میں نے بھی سے ہے، میں نے بھی سے ہے۔ بعض اوقات ایک ایک لفظ کے 4 4 5 5 6 6 معنی آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون سا معنی ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، اس فکرے کو، وہی معنی ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی طرف سے نیا معنی استعمال نہیں کرتے۔ وہ انشاءاللہ آگے جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ نئے نئے معنی بھی آتے جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ پریکٹس کوئی کرائے گا، یہ پریکٹس نہیں، آپ نے پہلے پڑھ لیا، آ جائیں آپ کرائیں۔ میں چاہ رہا تھا میں سب کی ویڈیو بھی بنا لوں ذرا نا، ہاں یہ رہنے دیں آپ، میں مائک آپ کو دیتا ہوں، اس دفعہ اگر مکمل ہو جائے گا تو ایک دفعہ اور کرا دوں۔ جی جی آپ بے شک دیکھ کے کرائیں، ادھر سے دیکھیں۔ لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا منہ منہم من کا منی منکم منا منہا انہ انہم ان کا انی انکم انا انہا لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا منہ منہم من کا منی منکم منا منہا انہ انہم ان کا انی انکم انا انہا یہ رہ گیا۔ جی میں دیتا ہوں جی، ایک منٹ میں نے سیٹ کر لیں گے۔ یہ آپ کا نام اگر آگے پہلے آیا ہوا ہے تو دوبارہ واپس یہ چینج کر، کسی کے پاس اگر پہلے ہی نام وہی دعا والا کارڈ ہے تو وہ دوسرا لے سکتا ہے یہاں سے نا، کلاس کے بعد بھی کسی چینج کر سکتے ہیں آپ نے۔ تو میرے ساتھ ایک دفعہ کریں گے، لہو لہم لکا لی لکم لنا منہ منہم من کا منی منکم منا انہ انہم ان کا انی انکم انا۔ دیکھنا ذرا آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، ذرا کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور بی سے یہ بھی پریپوزیشن ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ فی سے فی سبیل اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم اللہ، یہ پڑھ چکے ہیں ہم۔ ہم کائی کم نا جو ہے نا، اور الہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ماں کا ہم پڑھا ہم نے ان اللہ مع الصابرین، اور ان دا کامر عالم ان دا۔ تو یہ بھی ایک دفعہ دہرا لیں اس کو جو ہے نا، تاکہ آپ کو یاد ہو۔ الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا، اگر ہم عورت کے لیے کریں گے، ہم ابھی اس کو استعمال نہیں کریں تو وہ الیہا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کرنا ہے تو ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معہ معہم معکا معیہ معکم معنا معہا عندہ عندہم عندکا عندی عندکم عندنا عندہا. یہ ہم نے سیکھا تھا، پڑھا تھا. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو کے اندر یہ وہ یہ سب وہ سب. اور اسی طرح ہم نے اس دن یہ سیکھا تھا کہ حاضہ کا جب اشارہ کرنا ہے تو ہم نے یہ ہم ہوا ہم انتا ان کے درمیان یہ چیز یہ نہ سوری ہم انتا انا درمیان اس کے درمیان یہ ایسے ہے. حاضہ حاضہ یہ ہاؤلائی یہ سب. ہاں جی. اور ذالکہ وہ یہ ایسے ترچھا آئے گا، نہ ایسے آنا ہے. ہاں یہ ترچھا ایسے آئے گا، یہ بھی ترچھا ایسے آئے گا. ٹھیک ہے. حاضہ ہاؤلائی ذالکہ اولائکہ. حاضہ ہاؤلائی ذالکہ اولائکہ. حاضہ یہ پڑھے ہاؤلائی یہ سب، ذالکہ وہ، اولائکہ وہ سب. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے سوئمنگ کرتے ہیں نا تو وہ ایسے وہ کیا نام ہے کہ اس طرح جب ڈائیو مارتے ہیں تو یوں کر کے حاضہ یہ آ گیا، حاضہ ہی یہ آ گیا. عورت کے لیے یہ ہے شکل حاضہ ہی. تو اس طرح کریں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے جنگ ہو رہی ہے. اگر آپ ایسے جیسے سوئمنگ کرتے ہیں ڈائیو مارتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بریسٹ اسٹروک جو ہے نا، تو یوں کر کے یوں جاتے ہیں یوں کر کے. ہاں تو آپ نے اکٹھے جانا ہے حاضہ حاضہ ہی حاضہ حاضہ ہی. پانی کا ساتھ میں ایسے کرنا آپ نے، یہاں سے یہ آپ کو ہاتھ ایسے آ گیا حاضہ حاضہ ہی حاضہ حاضہ ہی حاضہ حاضہ ہی. اسی طرح یہ ذالکہ یہ آ گیا نا تو یہ تل کا ایسے آ جائے گا. ذالکہ تل کا، ذالکہ وہ اور تل کا وہ یہ عورت کے لیے ہے. ذالکہ تل کا، تل کا کریں تل کا. ہاں جمع اس کی بھی وہی ہے ہاؤلائی اور اولائی کا. حاضہ ہی کا بھی جمع ہاؤلائی ہے اور تل کا کی جمع بھی جو ہے وہ اولائی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. یا ایک دفعہ ایک دو دفعہ اور کر لیں. حاضہ حاضہ ہی ذالکہ تل کا، حاضہ حاضہ ہی ذالکہ تل کا. حاضہ یہ بڑا یہ مشکل ہے، یہ نا کافی مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. حاضہ حاضہ ہی ذالکہ تل کا. مجھے یہ جب میں پہلی دفعہ کورس پڑھا رہا تھا نا تو یقین کریں یہ 8ویں نمبر لیسن پہ آتا ہے. تو وہ میں نے اس دن بڑی تیاری کی، یقین کریں آپ 3-3.5 گھنٹے میرے لگے اس کو یاد کرنے میں، اس پہ محنت کرنے میں کہ یار کہ بڑا مشکل ہے. وہ قدرتی بات ہے کہ وہ ہمارے دوست ادھر وہ کلاس کرا رہے ہیں تو وہ جب وہ کلاس کرا رہے تھے ان کی فیملی میں کوئی شادی آ گئی تو انہوں نے کہا کہ گروپ میں بھیجا کہ کوئی اگر فارغ ہو سیٹرڈے والے دن تو میری کلاس کو لے لے 2 گھنٹے کے ادروائز مجھے کلاس ختم کرنی پڑے گی. تو میں نے کہا نہیں میں لے لوں گا. میں فارغ تھا تو میں نے کہا میں کلاس میری وہ بیکن ہاؤس والی کلاس مکمل ہو چکی تھی تو میں نے کہا جی میں لے لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں میں کرا لوں. تو سبق بھی یہی 8واں اور 9واں ہی آیا ہے نا. تو وہاں ماشاءاللہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، 6ٹھی کلاس کی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور 70 سال کے بزرگ بھی ہیں اس کلاس کے اندر ماشاءاللہ. 32-33 بندے تھے. تو وہ بچوں نے بڑا انجوائے کیا ہے اس کو نا حاضہ حاضہ ہی نا. تو بعد میں ہم چائے پی رہے تھے تو چونکہ ڈے ٹائم کی کلاس میں چائے بھی تو وہ سارے بچے جو ہے نا پچھلے دنوں میں گیا تو کلاس ہو رہی تھی تو میں جب میں گیا تھا مجھے دیکھ کے نا تو بچے بھی اور بچیاں بھی حاضہ حاضہ ہی حاضہ. میں نے کہا دیکھیں وہ ایک یاد ہو جاتا ہے بچوں مزاج میں ہی نا. مطلب دیکھیں ہم صبح کے وقت جاتے ہیں ادھر واک کرنے کیا نام ہے یہ رحمت العالمین پارک میں تو وہاں یوگا کرا رہے ہوتے ہیں.
ہمارے یہ بزرگ عبدالسلام صاحب بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو وہ یوگا کرا رہے تھے. مجھے میرے بھی سارے پرانے واقف ہیں تو کہتے ہیں آ جائیں. میں کہا نہیں یار میں اپنا 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر بعد چکر لگایا اور میں گھر واپس چلا گیا. تو وہ اتنی ایج ہو گئی ہے وہاں پہ ماشاء اللہ 70-75 سے بھی اباؤ لوگ ہیں اور ماشاء اللہ وہ یوگا کر رہے ہیں. ان کو تو کوئی شرم نہیں آ رہی. اور ہم کو قرآن سیکھتے ہوئے قرآن کی بات کو سمجھتے ہوئے یار یہ ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے گا الحمدللہ. یہ فزیکل انٹرنیٹ کے ساتھ ہم پتہ نہیں مانتے ہیں. شرمانا نہیں چاہیے. اللہ کی ذات ہے. آپ اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ اپنی نمازوں کو کر رہے ہیں. ضیف الرحمان ہے یار, اللہ ہمارا میزبان ہے, ہم اللہ کے مہمان ہیں. حج اور عمرے کے لیے جو بھائی گئے ہوں ان کو پتہ ہے کہ مطلب وہاں پہ کتنی عزت کرتے ہیں. ضیف الرحمان, ضیف کو بندہ غلط بات بھی کرتے ہو کہتے ہیں ضیف الرحمان ہے, اللہ کے مہمان ہیں, ان کو کچھ نہیں کرنا. انٹل اللہ کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا کوئی حرکت کر جائے تو اللہ بات ہے, ورنہ بڑی عزت کرتے ہیں. تو ہم تو اللہ کے گھر ہیں, اللہ ہمارا میزبان ہے الحمدللہ. تو یہ تھا کہ عربی میں اکثر فعل جو ہے نا وہ 3 حرف سے بنتے ہیں. تقریباً 90% سے زیادہ جو اپنا ورب ہے نا, جو فعل ہے نا, وہ 3 ہی حرف سے بنتا ہے. فعلا, فتح, نصر, ضربا. یہ ہم نے سیکھا تھا. فعل ماضی ہوتا ہے جو ہو گیا, پرفیکٹ ٹینس اس کو کہتے ہیں. فعل مضارع کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں, جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. اور فعل امر ہوتا ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل امر ابھی ہم نے نہیں پڑھا, یہ 16ویں لیسن میں آئے گا. تو میرے ساتھ پڑھیں. یہ آپ نے کر لیا ہے الحمدللہ. اس کی صرف ہم ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا باب جو ہے نا بس مکمل ہونے والا ہے نا. فعلا اس نے کیا, فعلوا ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو ہم سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, سوری, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اب میرے ساتھ کریں. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اس میں ہم نے فعل ماضی بھی سیکھنا ہے, فعل مضارع بھی سیکھنا ہے, فعل امر اور نہیں بھی سیکھنا ہے, اور فاعل, مفعول اور مصدر وہ بھی سیکھنا ہے. وہ آگے اگلے ابواب کے اندر انشاءاللہ آئے گا. ابھی چونکہ ہم نے صرف فعل ماضی ہی پڑھا ہے 11 نمبر لیسن تک نا, تو یہ فعل ماضی کی پریکٹس جو ہم نے پڑھی ہے وہی ہم کر رہے ہیں. پہلا سیٹ تھا فعلا, فتح, جعلا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا 4 سیٹ ہیں. ضربا کا ایک پورا سیٹ ہی ایک ہی ہے ضربا. اور یہ فعلا, فتح, جعلا ایک سیٹ ہے. فعلا اس نے کیا, فتح اس نے کھولا, جعلا اس نے بنایا. یہ پہلا سیٹ ہے. اور یہ سانچے میں بتایا گیا کہ فعلا اور جعلا کے سانچے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, صرف فا کی جگہ جیم لگ گیا ہے. آلہ وہی ہے, این بھی, این زبر آ اور لام زبر لا وہی ہے, اس نے کیا. اور جیم لگ جاتا ہے تو جعلا اس نے بنایا, یہ آ جاتا ہے. اور فعلا آگے جو ہے نا یہ 5 چیزیں جو ہے نا بدل جاتی ہیں. پہلا رب وہی رہتا ہے فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, یعنی او, تا, تم, نا, یہ آ جاتا ہے. اگر یہاں پہ شروع میں جیم لگائیں گے, جعلا کریں گے, یہ فتح کیا انہوں نے تو فتح آگے فتح ہو, فتحتا, فتح تو, فتح تم, فتحنا آ گیا. اور اسی طرح جعلا کا بھی دیا ہوگا انہوں نے, جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. صرف آپ نے یہ تا, تم اور نا یاد رکھنا ہے. اور جمع کے لیے آپ نے واو لگا دینی ہے. الف تو ویسے سائلنٹ ہے تو واو لگ جائے گی. آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. میرے ساتھ یہ کریں. جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. فتح, فتحو, فتحتا, فتحتو, فتحتم, فتحنا. تو یہ دوسرا سیٹ ہے. نصرہ مدد کی اس نے, یعنی اور خلقہ پیدا کیا اس نے, عبادہ عبادت کی اس نے, اور ذکرہ یاد کیا اس نے. میرے ساتھ یہ بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. خلقہ, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے, باقی تو کوئی نہیں ہے. لیکن یہ فکرہ ہم نے اس لیے سیکھا تھا
کہ حل خلق، کیا آپ نے پیدا کیا یا کیا اس نے پیدا کیا؟ تو جواب کیا ہے؟ ما خلق، نہیں اس نے نہیں پیدا کیا. نام نہیں آئے گا، ہاں نہیں آئے گا، ما آئے گا. ما میں نے نہیں کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوگا. تو ما خلق یعنی حل خلق کو کیا ہم سب نے پیدا کیا؟ تو جواب کیا آئے گا؟ ما خلق. تو اسی طرح ما حل خلقتا، کیا آپ نے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ ما خلقتم، نہیں میں نے نہیں پیدا کیا. ما خلقتم نہ حل خلقتم، کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ تو کیا جواب آئے گا؟ ما خلقنا، نہیں ہم سب نے نہیں پیدا کیا. تو اسی طرح یہ بھی کر لیں میرے ساتھ، ذکرا ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، اور عبدا عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا. فعل ماضی جو ہو گیا یہ ضربہ، یہ تیسرا سیٹ ہے. تیسرا سیٹ ضربہ کا خالی ایک ضربہ کا ایک سیٹ ہے، یہ انہوں نے دونوں کو کمبائن کر دیا. اور یہ سامیہ عالمہ عاملہ، یہ آپ دیکھیں یہ اس کے درمیان والے لفظ میں زیر ہے. پہلے سارے جو آپ نے پڑھے ہیں وہ ضرب ہے، وہ زبر ہے. اور ضربہ میں بھی جا کے نا جب ہم اپنا فعل مضارع پڑھتے ہیں نا، اس لیے یہ سیٹ علیحدہ ہو جاتا ہے کہ فعل مضارع میں چینج آ جاتی ہے. ضربہ میں جو ہم فتح نصرہ عبدہ ذکرہ پڑھتے آئے ہیں، جعلہ فعلہ اور فتح نصرہ، تو وہ سارا اس سے ہٹ کے آ جاتا ہے. اس لیے ضربہ کو علیحدہ سیٹ بنایا انہوں نے نا، کہ اس کا فعل مضارع جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. تو پہلے ہم کریں گے ضربہ ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا. اسی طرح آگے آ جائیں، یہ ہم نے کر لیا. سمیع سمیعو، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا. سمع اس نے سنا، سمعو آپ اردو بولے. سمیتا سمیتا آپ نے، سمیتو سمیتم سمینا. ایک دفعہ پھر کر لیں، سمیع سمیعو سمیتا، سمیتو سمیتم سمینا. علمہ علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. ایک دفعہ اور کر لیں، علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا. عملا عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا. عملا عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا. الحمدللہ یاد رکھیے کہ سبق نمبر 1 سے لے کے 11 کے ختم ہونے تک آپ نے کل قرآن مجید کے 131 الفاظ سیکھے، جو قرآن مجید میں 30,797 مرتبہ تقریباً 31,000 مرتبہ آئے ہیں. آپ کی بیٹری چارج ہو کے یہاں تک آ گئی ہے، اور ہم نے اپنی بیٹری 20ویں لیسن تک بلکہ 19ویں لیسن تک 41,111 تک لے کے جانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اتنی بیٹری ہماری چارج ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اتنے الفاظ کا ترجمہ ہمیں آ جائے گا. یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں پورے الفاظ جو ہیں وہ 78,000 ہیں، اور پڑھنے میں جب آپ آتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے 4,500 رہ جاتے ہیں. اور 4,500 جو الفاظ ہیں نا، یہی ریپیٹ ہو کے 78,000 ٹوٹل بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.